بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم توقیت اور رویت ہلال کورس میں ہم آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم جس چیز کو بیان کرنے والے ہیں وہ ہے کہ وہ کون سی علامات ہیں کہ جن علامات کو شریعت مطہرہ نے ہمارے لیے بیان کیا ہے اور ان علامات کی بنیاد پر ہم اپنے اوقات نماز کو پہچان سکتے ہیں۔ ہم یہ پہچان سکتے ہیں کہ اب اس نماز کا وقت داخل ہو چکا ہے۔ قرآن مجید برہان رشید نے مسلمانوں پر نماز ایک مقررہ وقت پر لاگو کی ہے، فرض کی ہے۔ قرآن پاک کے اندر ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ یہ جو نماز ہے یہ مومنین پر یہ ایک مقررہ وقت پر فرض کی گئی ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اوقات کو متعین کیا ہے کہ اس وقت پر آپ نے نماز کو ادا کرنا ہے۔ تو جس طرح میں نے پچھلے ایپیسوڈ کے اندر یہ عرض کیا تھا کہ یہ جو ہمارا علم توقیت ہے یہ موجودہ دور میں تو بہت اس کی حاجت ہے، لیکن اصل کے اندر جو شریعت نے جس چیز کو بیان کیا وہ مشاہدے کو بیان کیا ہے۔ علامات شریعت نے بیان کی ہیں کہ جب یہ علامات پائی جائیں تو پھر اس کے بعد تمہارا وقت شروع ہو جائے گا۔ اور یہ جو علم توقیت ہے اور یہ جو میتھ کے فارمولے ہیں یہ اصل کے اندر یہ انہی کے تابع ہیں، کیونکہ شریعت اصل ہے اور یہ دیگر جو علوم ہیں چاہے وہ میتھ ہے یا اس کے علاوہ ہیں وہ سارے اس کے تابع ہیں، اور یہ علم توقیت اسی بنیاد پر وضع کیا گیا ہے کہ یہ ان علامات کے مطابق استعمال کیا جاتا ہے۔ اور جس طرح میں نے عرض کیا تھا کہ برس ہا برس یعنی کئی سالوں تک بلا مبالغہ کئی صدیوں تک ہمارے علماء نے باقاعدہ طور پر مشاہدات کیے، مشاہدات کرنے کے بعد پھر ہی جب دیکھا کہ یہ قواعد سے جو ہم نے اوقات نکالے ہیں یہ ان علامات کے مطابق ہیں کہ جو شریعت مطہرہ نے بیان کیے ہیں، تو پھر اس علم کو متعارف کروایا گیا۔ تو یہاں سے ان لوگوں کا بھی جواب ہو گیا جن کے ذہنوں کے اندر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جناب یہ تو کیلکولیٹر ہے، اب کیا پتہ کہ یہ ان نشانیوں کے موافق ہیں بھی صحیح اوقات کہ جو شریعت نے بیان کی ہیں یا نہیں۔ تو اس لیے یہ بات اپنے ذہن کے اندر رکھ لیں کہ جو اوقات ہم نکالتے ہیں یہ عین مشاہدہ جو شریعت نے جس کو بیان کیا ہے، اور اگر ہم مشاہدہ کریں تو پھر یہ انہی علامات کے مطابق بنتا ہے۔ تو آئیے آج ہم اس چیز کو بیان کریں کہ وہ کون سا طریقہ ہے یا وہ کون سی علامات اور نشانیاں ہیں، وہ کون سی سائنز ہیں کہ جن کو دیکھنے کے بعد ہمیں پتہ چلے کہ اب فجر کا وقت شروع ہو گیا ہے، اب طلوع آفتاب ہوا ہے، اب ظہر کا وقت ہے، دحوہ کبریٰ ہے، یا پھر اسی طرح عصر کا وقت ہے، مغرب کا وقت ہے اور عشاء کا وقت ہے۔ وہ کون سے اوقات ہیں اور کس وقت شروع ہوتے ہیں، کیا علامات کیا نشانیاں ہیں۔ سب سے پہلے ہم جس چیز سے اس کی ابتدا کرتے ہیں وہ ہے فجر۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، ارشاد فرمایا الفجر فجران، کہ فجریں دو ہیں، ایک فجر کاذب ہے اور ایک فجر صادق ہے۔ کاذب کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے آسمان پر ایک پو پھوٹتی ہے، اور وہ جو پو کا پھوٹنا ہے یہ صبح کاذب ہے۔ کاذب اس لیے کہا گیا، کاذب جھوٹے کو بولتے ہیں، یعنی یہ جھوٹی صبح ہے۔ بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے کہ روشنی آ گئی ہے، لیکن حقیقتاً اور شریعت کی نگاہ کے اندر وہ فجر نہیں ہے۔ فجر صادق یعنی سچی فجر وہ کون سی ہے؟ اب اس کو ہم ایک پوری تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ آپ نے ایک رسالہ لکھا ہے، ایک کتاب لکھی ہے، اس کتاب کے اندر آپ نے پوری باقاعدہ طور پر علامات کو بیان کیا ہے۔ اسی کی روشنی کے اندر میں چند علامات اور وہ جو ایک پورا ایک سٹرکچر ہے، ایک خاکہ ہے، وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس کے لیے ہمیں اس چیز کی ضرورت پڑے گی کہ
ہم یہاں پر وائٹ بورڈ پر دیکھیں، وائٹ بورڈ پر آپ دیکھیں تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، اگر آپ فجر کا مشاہدہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ سب سے پہلے آپ رات کے وقت جب آپ کو یعنی اپنے اوقات دیکھ لیں، جس اوقات دیکھ لیں، گھڑی پر دیکھ لیں، اپنے جو ٹائم ٹیبل ملتے ہیں ان کے ذریعے سے آپ دیکھ لیں کہ جناب فجر کس ٹائم شروع ہو رہی ہے۔ جس ٹائم فجر طلوع ہو رہی ہے، جو وقت لکھا ہوا ہے، اس سے تقریباً 1 گھنٹہ پہلے آپ کسی اونچی جگہ بیٹھ جائیں، ایسی جگہ ہو کہ جہاں پر جو شہر نہ ہو بلکہ دیہات ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیہاتوں کے اندر جو افق ہے وہ صاف ہوتا ہے اور تاریک ہوتا ہے، اور ہمارے جو شہروں کے اندر معاملات ہیں وہ دن بدن روشنیاں بڑھتی جا رہی ہیں، اور یہ ہجوم روشنیوں کا جو ہے یہ کیا کرتا ہے، یہ ہم جب مشاہدہ کرنا چاہتے ہیں تو مشاہدے کے لیے اس میں دشواری آ جاتی ہے۔ اب اس کی ایک مثال ہے، جیسے آپ اگر چلے جائیں گے نا کسی دیہات کے اندر، کسی پنڈ کے اندر، کسی گوٹ کے اندر، تو وہاں پر آپ رات کو دیکھیں گے ہر طرف آسمان پر ستارے آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ کراچی کے اندر ہیں، آپ لاہور کے اندر ہیں، آپ کسی بڑے شہر کے اندر ہیں جہاں پہ روشنیوں کا ہجوم ہوتا ہے، آپ دیکھیں گے کہ کچھ بعض جو بہت زیادہ روشن ستارے ہوتے ہیں وہی نظر آتے ہیں، اس کے علاوہ نظر نہیں آتے۔ تو اس کی بنیادی جو وجہ ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے ہاں روشنیاں زیادہ ہیں، اور جب روشنی زیادہ ہوگی تو پھر آسمان کے جو ستارے ہیں تو وہ ہمیں مکمل طور پہ نظر نہیں آئیں گے۔ تو اس لیے آپ کسی کوٹ کے اندر، دیہات کے اندر، کسی پنڈ کے اندر آپ چلے جائیں، اور وہاں جا کر آپ نے کیا کرنا ہے، وہ 1 گھنٹہ پہلے آپ وہاں پہ بیٹھ جائیں، اور پھر اس چیز کو متعین کریں کہ سورج آج کس جگہ سے طلوع ہونا ہے۔ جیسے گرمیاں ہوتی ہیں تو سورج شمال کی طرف سے نکلتا ہے، یعنی عین نقطہ مشرق ہو اور اس سے پھر شمال کی طرف نکلتا ہے۔ اور ہم آئندہ علم توقیت کورس کے اندر ہم یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ اگر آپ یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ سورج کس سمت سے نکلے گا، تو اگر آپ اس سمت کو کیلکولیٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کر سکیں گے، لیکن یہ اس علم توقیت کورس کے اندر یہ مشکل ہے، یہ ہم نہیں کر پائیں گے۔ اس کے لیے ہمیں جو ایک آگے علم توقیت کورس کے اندر کچھ بنیادی چیزیں ہوتی ہیں اور کچھ آگے کی باتیں ہوتی ہیں، تو وہ جو آگے کی باتیں ہیں ان کے اندر یہ چیز آتی ہے۔ تو اگر بالفرض آپ یہ مشاہدہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں کہ جناب میں فلاں جگہ پر ہوں، اب کس سمت سے، کس نقطے سے سورج طلوع کرے گا۔ تو سب سے پہلی بات وہ یہ ہے کہ آپ نے متعین کر لینا ہے کہ سورج کس جگہ سے طلوع کرے گا، اور اگر آپ کو یہ کنفرم نہیں ہے تو تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، صرف آپ اپنا رخ کس طرف کر لیں، مشرق کی طرف کر لیں، مشرق کی طرف کر لیں، اور اتنا ضرور کر لیں کہ جو عین نقطہ مشرق ہے، یعنی جو مشرق بنتا ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، اس کے گرمیوں کے اندر شمال کی طرف اور سردیوں کے اندر جنوب کی طرف سورج نکلے گا۔ تو وہاں اوپر کر کے آسمان پر آپ اپنی نگاہ کو جما دیں، اوپر آسمان پر فرض کریں کہ یہاں پر آپ یہ نیچے افق ہے، اور افق یعنی جہاں سے سورج طلوع ہونا ہے اس سے اوپر آپ یہاں پہ کہیں بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ اپنی نگاہ، سورج یہاں سے فرض کریں طلوع ہونا ہے، طلوع یعنی نیچے سے آنا ہے، ٹھیک ہے، چونکہ ابھی تو فجر صادق ہے نا تو بہت نیچے ہوگا سورج۔ تو اب آپ کیا کریں کہ اوپر آپ آسمان کے اوپر، اگر بادل نہ ہو، یہ بھی یاد رکھیے گا، اگر بادل ہوئے تو پھر بھی آپ مشاہدہ نہیں کر سکیں گے، تو بادل نہیں ہونے چاہیے، مطلع صاف ہونا چاہیے، جو افق ہے وہ صاف ہونا چاہیے۔ تو وہاں پر آپ اوپر کر کے نگاہ دوڑائیں، آپ کافی دیر وہیں پر مشاہدہ کرتے رہیں کرتے رہیں کرتے رہیں۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب اوپر کر کے ایک پو پھوٹے گی،
ایک پو پھوٹے گی اس طرح کر کے. یہ جو پو کا پھوٹنا ہے یہ ہے فجر کاذب، یہاں سے ابتدا ہوتی ہے. ہمارے بعض بوڑھے جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ فجر صادق ہوتی ہے، پو کے پھوٹنے کو فجر صادق بولتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، یہ شریعت نے اس چیز کو بیان نہیں کیا. تو لہٰذا یہ پو کا پھوٹنا جو ہے یہ فجر صادق ہے، کاذب ہے. اب اس کے بعد کیا ہوگا، یہ جو نقطہ ہے یہ تھوڑا پھیلے گا اور پھیلنے کے بعد پھر یہ نیچے کی طرف آئے گا یوں کر کے، یہ پھیلتا ہے اسی طرح نیچے آتا جائے گا یہاں تک کہ بالکل اس طرح یہ ہو جائے گا جس طرح کہ آس پاس تو تاریکی ہے، اور فرض کریں یہ ساری آس پاس تاریکی ہے، اور اس طرف یہ جو جگہ ہے یہ ساری نیچے تک افق تک ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ روشنی پھیل جائے گی، جس طرح کہ ایک سفید چادر کو لٹکا دیا جائے بالکل اسی طرح یہ روشنی پھیلے گی. اب یہ جتنی اب تک پھیلی ہے نا یہ ساری کی ساری یہ فجر کاذب ہے، فجر صادق نہیں ہے. اب اگلا یہ ہے کہ ہمارے جو فقہاء ہیں ان کے اندر دو قول ہیں. وہ کیا ہے؟ وہ دو قول یہ ہیں کہ جناب یہ جیسے ہی یہ چونکہ ہے شرقن غربن، یہ جو چادر جس کو میں نے کہا ہے یہ جو روشنی ہے یہ شرقن غربن ہے. اب اس کے بعد کیا ہوگا کہ یہ اس طرح پھیلنی شروع ہوگی، یہ ہے شمالن جنوبن، یعنی یہ اگر معذرت یہ اس طرف آپ کا یہ جنوب ہوگا یعنی جنوبن، اور یہ ہوگا شمال، اس طرح پھیلنی شروع ہوگی اس طرح کر کے. اب جیسے یہ پھیلے گی تو بعض فقہاء یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو جیسے ہی پھیلنا اس طرح شروع کرے گی یہ کہلاتا ہے یہ صبح صادق ہے. صبح صادق ہے. اور بعض یہ فرماتے ہیں کہ یہ صبح صادق نہیں ہے بلکہ صبح صادق اس کے بعد شروع ہوگی. وہ کب؟ وہ یہ ہے کہ آپ یہ جو پھیلنا شروع ہوگا مزید پھیلتے یہاں تک کہ جو اگر فرض کریں کہ ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اس طرح کر کے مشاہدہ کر رہے ہیں، اب یہ پھیلنا شروع کیا، ایک قول کے مطابق تو یہ فجر صادق ہوئی، لیکن بعض فرماتے ہیں کہ نہیں یہ اور پھیلتی جائے گی یہاں تک کہ یہ افق کو گھیر لے گی، شمالن جنوبن افق کو گھیر لے گی. اور جیسے ہی یہ گھیر لے گی اس وقت تبین ظاہر ہو جائے گا، تبین. اور یہی قرآن مجید برہان رشید نے بیان کیا ہے. تو فرمایا کہ بعض جو دیگر حضرات ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو بعد کے اندر روشنی پھیلی ہے تو اس کو کہتے ہیں صبح صادق. اب یہ دونوں قولوں میں سے جو پہلا قول ہے تو اسی پر فتویٰ دیا جاتا ہے، اور وہ جو ہے احوط کہلاتا ہے. احوط قول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس قول کو احتیاطاً قبول کیا گیا ہے. تو اس لیے یہاں جو صبح صادق ہے وہ اس طرح طلوع ہوتی ہے. اب اس کے بارے میں اگر آپ کے ذہن کے اندر کوئی سوال پیدا ہو تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں. اب اگلی بات یہ ہے کہ یہ جو ہم نے کہا کہ جناب صبح صادق طلوع ہوتی ہے، لیکن اب یہ سوال ہے کہ افق سے نیچے ہماری زمین اس طرح گول ہے، یہ فرض کریں یہ ہماری زمین ہے، ٹھیک ہے، ادھر سے یہ ہے ہمارا نقطہ مشرق، اور یہاں سے سورج ادھر سے غروب ہوا، غروب ہونے کے بعد یہ چل رہا ہے، نیچے آ رہا ہے یہاں تک کہ یہ نصف اللیل پہ پہنچا، آدھی رات پہ، پھر اس کے بعد یہ اس طرف مشرق کی طرف آ رہا ہے. اب یہ کتنے درجے، یہ کل جو ایک دائرہ ہوتا ہے یہ 360 درجے کا ہوتا ہے، 360 ڈگریز پر مشتمل ہوتا ہے. اس میں سے یہ جو سورج ہے یہ